السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آج ہم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرنے کے لیے یہاں پر جمع کیا۔ کل ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں کا ذکر سنا تھا، اور سرکار کے دیکھنے کی جو طاقت ہے، سرکار کیسا دیکھتے ہیں، جو باتیں ہو گئی اس کو بھی دیکھتے ہیں، جو چل رہی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور جو بعد میں ہونے والے ہیں سرکار اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ تمام باتیں کل ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا۔ آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماعت کا ذکر کریں گے، یعنی سرکار کے سننے کی جو طاقت ہے، وہ سننے کی طاقت سرکار کی کیسی تھی۔ ہم اور آپ بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے سننے میں اور پیارے نبی کے سننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم ان لوگوں کی بات سنتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں، تھوڑا دور سے اگر کوئی کچھ بولا تو ہم کو سنے نہیں آتا، 40 قدم دور پہ اگر کوئی ٹھہر کے کچھ بول رہا ہے ہم کو سنے نہیں آتا۔ ہم یہ بولتے ہیں کہ قریب آؤ اور قریب آ کے ذرا بولو۔ بیان میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں لوگ، بغیر مائک کے اگر بولا جائے تو سنے نہیں آتا ان کو۔ ان کو سنانے کے لیے مائک میں بولنے کی ضرورت ہے، آواز سے بولنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے سننے کی طاقت ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی طاقت کیسی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک کی بات کو بھی سن لیتے تھے، اور دور سے اگر کوئی بات کرتا تو سرکار اس کی بات بھی سن لیتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی بات بھی سن لیتے تھے، اور فرشتوں کی بات بھی سرکار سن لیتے تھے۔ قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ قبر والوں کی بات کو بھی سرکار سنتے تھے، جانوروں کی باتیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ ہمارے سننے میں اور پیارے نبی کے سننے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہ اے لوگو میں وہ چیزیں بھی دیکھ لیتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ زمین کے اوپر کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پیارے آقا زمین کے نیچے کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں۔ جنگ بدر کا قصہ میں نے آپ کو کل سنایا۔ 1000 کافر ہے اور 313 مسلمان۔ جب ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے 70 کافر اس میں مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ وہ 70 جو مر گئے ہیں کافرہ، ان کو پوروں کو ایک بڑا گڑھا کھود کے ان کی گردنوں کو پہلے کاٹ دیتے ہیں،
صحابہ کیا کرتے ہیں، ان کے گردنوں کو نکال دیتے ہیں، خالی جسم ہے، خالی باڈی ہے، اب وہ خالی باڈی کو، جسم کو ایک بڑے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے کافرہ ہے اس میں، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، بہت بڑے بڑے کافرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہ گڑھے کے پاس ٹھہرتے ہیں اور وہ ان سے بولتے ہیں، وہ جو کافرہ جو مر چکے، جو قبر میں ہے، گڑھے میں ہیں، کان بھی نہیں ہے ان کو، گردن تو کاٹ لیے صحابہ، آنکھ نہیں ہے ان کو، زبان نہیں ہے ان کو، صرف جسم ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ان کو بول رہے ہیں کہ اے ابو جہل، اب تو تجھے معلوم ہوا نا کہ میں اللہ کا سچا رسول تھا، اب خبر میں تو چلے گیا، اب خبر میں جو عذاب ہو رہا ہے، اب تو تجھے یقین ہو گیا نا کہ میں جو بولتا تھا وہ سچ بولتا تھا اور میری باتیں سچی تھی، میں اللہ کا سچا رسول تھا۔ جب ابو جہل سے بات کر رہے ہیں، عتبہ سے، شیبہ سے، بڑے بڑے کافروں سے بات کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آ کے بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو مر گئے اور ان کے جسم خالی باڈی ہے، سر نہیں ہے ان کا، کان تو ہے ہی نہیں، پھر آپ کیا بولتے ہیں کہ وہ اندر والے سنتے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر، زندہ آدمیاں جس طرح سنتے ہیں اس سے بھی اچھا یہ مر گئے سے لوگ سنتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ کوئی اللہ والے نہیں، یہ کافرہ ہیں۔ کافرہ بھی جب وہاں پر جاتے ہیں ان کے سننے کی طاقت ہمارے سے زیادہ ہو جاتی ہے، وہ وہاں پر جا کر باہر کیا ہو رہا ہے وہ سب دیکھتے ہیں، وہ سب سنتے رہتے ہیں۔ جب ہم قبرستان کے پاس سے جاتے ہیں تو ہم کو سرکار دعا سکھائے کہ تم سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے خبر والو سلام علیکم۔ جب وہ لوگ مر گئے، انتقال ہو گیا، سن نہیں سکتے بیچارے، تو ان پہ سلام کر کے کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سکھا رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں سلام کرتے ہیں تو وہ خبر والے سنتے ہیں اس سلام کو، اور اگر نیک آدمی کوئی ہوتا ہے تو سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس واسطے ہم اللہ کے نیک بندوں کے خبر پہ جا کے، اللہ کے نیک بندوں کے درگاہوں پہ جا کے، مزار پہ جا کے وہاں سلام کرتے ہیں۔ سلام کیوں کرتے ہیں؟ ہم جو سلام کر رہے ہیں وہ سنتے ہیں اور اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ عام لوگ جو ہوتے ہیں ان کے سننے کی طاقت اتنی زیادہ ہے، ولیوں کے سننے کی طاقت اتنی زیادہ ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی طاقت کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ ہر ایک کی آواز کو سنتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے ہیں یا بلال هل تسمع ما اسمع؟ قال لا والله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمعه قال الا تسمع اہل القبور يعذبون۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پوچھتے ہیں اے بلال، کیا تم وہ باتیں بھی سنتے جو میں سنتا ہوں؟ تو بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں سن سکتا، آپ اللہ کے رسول، میں آپ کے جیسے باتیں تو سن نہیں سکتا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اے بلال، یہ جو قبرستان میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یہ خبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب کی آوازیں میں سن رہا ہوں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ہم خبر کے اوپر جاتے، ہم کو اندر کیا چل رہا ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، ہم خاموش جاتے، دعا کرتے، پھول وغیرہ چڑھانا ہے تو چڑھا دیتے، نکل کے آ جاتے۔ خبر کے اندر کیا ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سنتے ہیں۔ یہ ان کے سننے کی طاقت اور ہمارے سننے کی طاقت میں زمین آسمان کا فرق۔ اور پھر ایک بار روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آسمان کو دیکھتے ہیں اور وعلیکم السلام بولتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، یہ کیا کر رہا ہے آپ؟ یہ آسمان کو دیکھ کے سلام کا جواب دیے آپ، یہ کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں مر بی جعفر بن ابی طالب فی ملأ من الملائکۃ فسلم علیہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی جن کا انتقال ہو گیا، جو مسلمان تھے، ان کی روح فرشتوں کے ساتھ جا رہی تھی آسمان پر، انہوں یہاں سے گزرتے گزرتے میرے کو دیکھ کو سلام کرے، السلام علیکم یا رسول اللہ بولے، میں ان کو جواب دے رہا تھا وعلیکم السلام بول رہا تھا۔ محترم حاضرین، یہ ہم ہیں، ہم نہیں سن سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان ہمارے کان کی طرح نہیں ہیں، ان کے کان وہ چیزیں سن لیتے ہیں جو چیزیں ہم نہیں سنتے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علیہ
الا بلغنی صوتہ حیث کان، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے مجھے اس کی آواز سنائی دیتی ہے، میں سنتا ہوں، وہ درود پڑھنے والے کی آواز سنتا ہوں۔ یہاں پر ایک غور کرنے والی بات ہے، ہم آواز سے اگر درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آواز سے درود پڑھے تو چلو سرکار سنتے ہیں، یہ ماننے میں تھوڑا بہت محسوس بھی ہوتا ہے، ممکن نظر آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہلو سے درود پڑھتا ہے، منہ میں اندر درود پڑھ لیتا ہے، خالی زبان کو ہلا کے درود پڑھتا ہے، تو کیا اس کو بھی سرکار سنتے ہیں؟ سرکار کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے۔ ہم زبان سے آواز نکلی تو سرکار سنتے، ہم زبان سے آواز نکلی تو سن سکتے ہیں، اور سرکار خالی زبان سے آواز نکلی تو نہیں، وہ دل کے کیا حالت ہو رہی ہے، سرکار وہ دل میں آنے والے خیال کو بھی سنتے ہیں، اور سرکار منہ میں پڑھنے والے کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ سرکار کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے۔ ایک صحابی جب یہ سنے کہ تم جہاں بھی ہو درود پڑھے تو میں آواز کو سنتا ہوں، جب یہ بولتے ہیں تو ایک صحابی بولتے ہیں یا رسول اللہ وبعد وفاتک، آپ کے دنیا سے انتقال ہو جانے کے بعد بھی سنتے ہیں کیا؟ دنیا میں ہے تک تو سنتے، چلو مانتے ہم، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی سنتے ہیں کیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اے لوگوں تم کیا سمجھے نبیوں کو، ارے نبی جب خبر میں جاتا ہے تو خبر کی زمین نبی کو کھا نہیں سکتی، دوسرے مردوں کو خبر کھا سکتی، نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، وہ نہیں کھاتی زمین۔ اور پھر فرمایا فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی خبر میں بھی زندہ ہوتا ہے، جس طرح وہ خبر کے اوپر زندہ ہے اسی طرح خبر کے اندر بھی وہ زندہ ہے، اور خبر کے اوپر جب تک تھے درود پڑھنے والے کو سنتے تھے، خبر کے اندر بھی جب جاتے ہیں تو درود پڑھنے والے کو سنتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی طاقت ہے۔ آج ہم کیا سمجھ لیے، میں اگر کچھ بولتا ہوں تو سرکار نہیں سنتے، ان کا انتقال ہو گیا، 1400 سال ہو گئے، اب اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو سرکار سنتے کیا؟ اب اگر ہم سلام پڑھے تو سرکار سنتے کیا؟ ارے ہم نہیں سن سکتے مرنے کے بعد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم ہے کہ درود کون پڑھتا ہے، کہاں سے پڑھتا ہے، کس انداز میں پڑھتا ہے، پیارے آقا کو سب معلوم ہے، وہ سب سنتے ہیں۔ ان کے سننے کی طاقت ہماری طرح نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ارأیت صلاۃ المصلین علیک ممن غاب عنک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ جو درود پڑھتے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں ہیں، وہ دور ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا بولتے؟ سامنے ہے اور درود پڑھتے تو آپ سن لیتے، ہم مانتے، اگر کوئی دور بیٹھ کے آپ پہ سلام پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں وَمَن يَأْتِ بَعْدَكَ مَا حَالُهُ مَا عِندَكَ، پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد اگر کوئی آئے گا اور سلام پڑھے گا، دور ہوگا، اس کا کیا حال ہے؟ کیا اس کے سلام کو بھی سنتے یا نہیں سنتے؟ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم، سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے اس کے درود کو میں سنتا بھی ہوں اور اس کو میں پہچانتا بھی ہوں۔ ہم کیا سمجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کی مدینہ منورہ میں ہیں، ہم یہاں کچھ بھی کرتے تو سرکار کو معلوم نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی محبت میں سرکار پہ درود پڑھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود کو سنتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، خالی اہل سنت والجماعت والے ایسا بولتے ہیں یہ بات نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت والوں پہ کیا ہوا، ایک بار لوگ اعتراض کرے، کیا ہے بھئی تم لوگ سرکار مر گئے بول کے بولتے ہیں، نعوذ باللہ، سرکار سنتے نہیں بولتے ہیں، کیا ہے تم کیا عقیدہ ہے تمہارا، بولو۔ تھوڑے لوگ اعتراض کرے تو وہ لوگ کیا کرے، ایک کتاب میں ان لوگوں کے پورے عقیدے کتنے ہیں کہ وہ سب لکھ کے رکھے، آج بھی نیٹ میں مل جاتی وہ کتاب، عقائد اہل سنت دیوبند بول کے مارے تو آ جاتا، یا پھر المحند بولتے اس کتاب کو، عربی میں المحند علی المفند، عربی میں اس کا نام ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کرے عقائد اہل سنت بول کے۔ وہ کتاب میں انہوں لکھتے ہیں ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خبر میں زندہ ہے، یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں، یہ وہ لوگ بھی بول رہے ہیں، دیوبند والے، تبلیغی جماعت والے۔ آج کل کے لوگ نہیں مان رہے ہیں، آج کل یہ بولتے ہیں کہ سرکار کہاں سے سنتے، سرکار کا تو انتقال ہو گیا، اور ان کے بڑے جو لوگ تھے 100 سال پہلے کی یہ کتاب ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں، وہاں پہ دیوبند والے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی سرکار کے مزار مبارک پر جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے، سرکار اس کے سلام کو سنتے بھی ہے، اس کے جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ کون بتا رہے ہیں آپ کو؟ یہ آج کل لوگ نکل چکے ہیں، سرکار سلام نہیں سنتے، سرکار درود نہیں سنتے۔ ارے آپ پڑھے نہیں پہلے،
آپ کو علم نہیں ہے، آپ کے بڑے لوگ کیا بولے وہ پڑھ لو پہلے. سمجھے آپ؟ دیوبند والے اور تبلیغی جماعت والے اس کو مان لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور کا بھی سنتے ہیں، نزدیک کا بھی سنتے ہیں. اور ایک بات آپ یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خیبر کو گئے، وہاں پر ایک یہودی عورت سرکار کو دعوت پہ بلائی. یہودی ہے، سرکار کے دشمن ہے، دعوت پہ بلائی، سرکار کے لیے گوشت بنائی، اور اس گوشت میں انہیں کیا کری، زہر ملا دی. اب انہیں یہ سوچ رہی ہے اگر سرکار آئے میرے گھر کو میں یہ کھلا دوں گی اور سرکار زہر کھا لیں گے اور نعوذ باللہ سرکار کا انتقال ہو جائے گا، سرکار شہید ہو جائیں گے. اب دعوت کو بلائی ہے سرکار کو، سرکار اس کی دعوت کو قبول کیے، سرکار بھی گئے، ساتھ میں صحابہ بھی گئے، ایک دو صحابہ کو سرکار کے ساتھ گئے. جب گوشت کھانے کے لیے بیٹھے، صحابہ تو گوشت کھا لیے تھے، سرکار جب گوشت کھائے، ایک نوالا کھائے اور دوسرا کھا رہے تھے، گوشت کے اندر سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مت کھائیے، میرے اندر اس نے زہر کو ملا دیا ہے. وہ گوشت جو زندہ بھی نہیں ہے، مر چکا ہے، پک گیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز کو بھی سن رہے ہیں. یہ سرکار کا سننا کیسا سننا ہے دیکھو آپ، حدیث میں آ رہی بات. سرکار وہ عورت کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اسممت فی ھذا، کیا تو اس میں زہر ملائی ہے، کیا تو اس گوشت میں زہر ملائی؟ وہ یہودی کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم ہوا میں اس میں زہر ملائی، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں مجھے اس نے خبر دی، یہ گوشت مجھے بتاتا ہے کہ مجھے مت کھاؤ، میرے اندر زہر ملایا ہے. یہ بات کون سن رہے ہیں؟ ہم زندہ لوگوں کی بات نہیں سن سکتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہے، ہر ایک کی بات سرکار سنتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے، ایک اونٹ تھا، پاگل اونٹ، جو بھی آ رہا اس کے قریب مار رہا ہے اس کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، جیسے ہی وہ سرکار کو دیکھا فوراً آیا، سرکار کو سجدہ کیا. سجدے کا لفظ ہے حدیث میں، آ کر سرکار کو سجدہ کیا. اونٹ ہے، سرکار دو عالم اس کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بعد میں اس کے مالک کو بلاتے ہیں اور بلا کے بولتے ہیں یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا کم دیتے ہو، اسے کھانا ذرہ کھلا رہے تم اور کام زیادہ لیتے ہو. یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا، یہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ ظلم نہیں کرنا. وہ اونٹ کی بات سرکار کو کیسے معلوم ہوا؟ سرکار کیسا سنے وہ اونٹ کی بات؟ نہیں سمجھے آپ؟ وہ صرف ہمارے رسول نہیں ہے، وہ صرف انسانوں کے رسول نہیں ہے. سرکار خود فرماتے ہیں بعثت الی الخلق کافہ، اللہ کی پوری مخلوق کا میں رسول ہوں. جب اللہ کی پوری مخلوق کے رسول ہیں تو فرشتوں کے بھی رسول ہیں، انسانوں کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول ہیں، جانوروں کے بھی رسول، سب کے رسول ہیں، اور سب کی باتوں کو سرکار سنتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، جنگل میں ایک شکاری نے ایک ہرن کو پکڑ لیا. وہ ہرن چیخ کے سرکار کو دیکھتی ہے اور پکارتے یا رسول اللہ میری مدد کیجیے. سرکار اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہونا؟ ہرن کو، جانور ہے. وہ ہرن کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو دودھ نہیں پلائی، وہ بھوکے ہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، آپ یہ شکاری کو بول کر میرے کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنے لگائیے، میں جاؤں گی اپنے بچے کو دودھ پلا کے فوراً واپس آ جاؤں گی. سرکار وہ شکاری کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ یہ ہرن کو چھوڑ دے، اس کے بچے بھوکے ہیں. یہ ہرن دودھ پلا کے فوراً آ جاتی واپس. وہ شکاری ہنستا ہے تعجب سے اور کہتا ہے کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بول رہا ہے، کیا تم کو اس کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے یہ جانور ہے، اگر میں اس کو چھوڑ دیا تو واپس پلٹ کے نہیں آتا انہیں. سرکار فرماتے ہیں نہیں، تم اس کو چھوڑو، انہیں واپس پلٹ کے آئے گا. تو انہیں کہتا ہے اچھا میں چھوڑ دوں گا، لیکن اگر واپس نہیں آیا تو گارنٹی کیا ہو؟ ضمانت کسی چیز کی ضمانت دیو، کچھ گارنٹی دیو. سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر یہ ہرن واپس نہیں آیا میں اپنی ضمانت دیتا ہوں کہ تم مجھے اپنا غلام بنا لے، جو چاہے میرے ساتھ کر لے. اب انہیں پہلے سرکار کا دشمن تھا، خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ واہ یہ تو اچھا موقع ہے، ہرن تو واپس نہیں آتا کیسا بھی، میں انشاءاللہ سرکار کو جو ہے اپنا غلام بنا لوں گا. اب پوچھا کہ اچھا بتاؤ ہرن کب تک واپس آتی؟ میں چھوڑ ڈالتا ہوں لیکن کب تک واپس آتی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ہرن تیرے پاس واپس آ جائے گی. اب وہ شکاری اس کو چھوڑ دیا، ہرن چلے گئی، انتظار کر رہے ہیں واپس آتی. سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے سرکار نے دیکھا کہ ہرن واپس آ گئی. یہ شکاری حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ واپس کیسا آئی؟ ارے یہ تو جانور ہے، اس کو تو معلوم ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں گا، یہ واپس کیسا آئی؟
سرکار کو پوچھتا ہے وہ آدمی کہ یا رسول اللہ یہ واپس کیسا آئی؟ تو سرکار فرماتے ہیں یہ ہرن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اور فوراً سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آ جائے گی، میں نے اس کی آواز کو سن لیا، میں نے اس کی بات کو سن لیا۔ وہ ہرن واپس آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گئی تھی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، لیکن جب میں اپنے گھر سے باہر آئی تھی تو میرے بچے مجھے ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں آ گئے، میرے بچوں کو ڈھونڈنے لگی میں، جب گھر سے باہر وہ آ گئے تو ان کو ڈھونڈنے لگی، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا، لیکن آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے آ جاؤں گی، لہٰذا بچوں کو دودھ پلائے بغیر آپ کے پاس آ گئی ہوں، آپ اگر اجازت دیے تو آپ کے سامنے دودھ پلاؤں گی بچوں کو، ورنہ دودھ نہیں پلاؤں گی، شکاری کے حوالے ہو جاؤں گی۔ وہ شکاری یہ دیکھتا ہے، تعجب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد تم واقعی معمولی انسان نہیں ہو، مجھے یقین آ گیا تم اللہ کے رسول ہو، فوراً کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے، ہم صرف انسانوں کی بات سنتے ہیں اور سرکار انسانوں کی بھی سنتے ہیں اور سرکار تمام مخلوق کی بات سنتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ مدینے کے گلیوں میں اور مکے کے گلیوں میں جب میں گزرتا تھا، پرسوں بھی میں آپ کے سامنے بیان کیا یہ حدیث کو، کہ مکے میں جتنے پتھر ہیں وہ پتھروں میں سے ایک پتھر سرکار کو سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کے سلام کو سنتا تھا کہ یہ مجھے سلام کر رہا ہے۔ پتھروں کے سلام کو سننے والے انسانوں کے سلام کو کیوں نہیں سنتے؟ انسانوں کے درود کو کیوں نہیں سنتے؟ ہم کو اس یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس محبت میں پڑھنا چاہیے کہ سرکار میرے سلام کو سنتے ہیں، سرکار میرے درود کو سنتے ہیں۔ اور صرف سرکار نہیں سنے اس درود کو، حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی سرکار کے ساتھ تھا، جب وہ پتھر سرکار پہ درود پڑھا میں نے بھی سنا کہ پتھر نے سرکار کو سلام کیا ہے، پتھر نے سرکار پہ درود پڑھا ہے۔ اللہ والے بھی سن لیتے ہیں، نبی کا سننا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ والوں کو معلوم ہو جاتا ہے، صحابہ کو معلوم ہو جاتا ہے فلاں پتھر نے سرکار پہ سلام پڑھا ہے۔ الغرض محترم حاضرین، میں کیا بتا رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں تو ہماری طرح انسان تھے، دو آنکھ ان کے بھی تھے، دو کان ان کے بھی تھے، لیکن نہ ان کے آنکھیں ہمارے طرح تھے نہ ان کے کان ہماری طرح تھے۔ ان کے دیکھنے کی طاقت آگے پیچھے کا سب دیکھتے تھے، ان کے سننے کی طاقت آگے پیچھے کا سب سرکار دو عالم سنتے تھے، دیوار کے پیچھے کا بھی سرکار کو معلوم ہے، خبر کے اندر کا بھی سرکار کو معلوم ہے، مدینے میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے سرکار ہر ایک کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہر ایک کو سن بھی رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر اس کو سرکار سے محبت پیدا ہوگی۔ لہٰذا اب بھی ہم درود پڑھے اور سلام پڑھے، ہم کو یہ عقیدہ ہونا کہ میں جو درود پڑھ رہا ہوں پیارے آقا اس کو سن رہے ہیں، میں خالی اللہم صلی علی محمد پڑھ لیتے نہیں جا رہا ہوں، خالی ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں درود پڑھا تو اللہ مجھے ثواب دے دینا، میں درود پڑھا تو اللہ گناہ معاف کر دینا، اس نیت سے درود نہیں پڑھنا۔ آپ جب بھی درود پڑھے نیت یہ ہونا کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، سرکار میرے درود کو سنتے ہیں، اور جب میں سلام پڑھتا ہوں تو سرکار میرے سلام کو سنتے ہیں۔ اس درود اور سلام کو سرکار سنتے ہیں بول کے اگر آپ نیت سے پڑھیں گے تب کہیں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ کی سماعت کو سنیں گے، آپ کے درود اور سلام کو سنیں گے اور اس کا جواب بھی سرکار دیں گے۔ ایک آخری بات بول دیتا ہوں، سرکار سنتے کیا؟ کوئی پروف ہے؟ کوئی دلیل ہے کیا؟ کوئی پروف ہے کیا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے سرکار کا سننا تو دور کی بات، ایک معمولی اللہ کا نیک بندہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آتا ہے نیکیاں کر کے، اللہ رب العزت کی عبادت کر کے جب اللہ کے قریب آتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ نفل نمازیں پڑھتے پڑھتے، نفل عبادت کرتے کرتے، میری عبادت کرتے کرتے میرے قریب ہوتا جاتا ہے اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، کوئی بھی بندہ کیوں نہ ہو میں اس سے محبت کرنا شروع کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو جس کان سے وہ بندہ سنتا ہے میں وہ کان بن جاتا ہوں۔ اللہ خود بول رہا ہے میں وہ کان بن جاتا ہوں، وہ کان میں بن جاتا ہوں بولنے کا مطلب کیا ہے؟ میں جیسا ہر چیز سنتا ہوں وہ بندے کو بھی طاقت دیتا ہوں کہ انہیں بھی ہر چیز سننے والا بن جاتا ہے۔ یہ بخاری ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ صرف کان نہیں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کون بن جاتا ہے؟ اللہ بول رہا ہے میں بن جاتا ہوں۔
وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جس پاؤں سے وہ بندہ چلتا ہے وہ پاؤں میں بن جاتا ہوں۔ ارے ولی کی آنکھ ولی کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طاقت سے دیکھتا ہے۔ ولی کا سننا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طاقت سے سنتا ہے۔ ولی کا پکڑنا، ولی کا چلنا، اللہ کا نیک بندہ کچھ بھی کرو، اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ دیکھتا نہیں، اس کا آنکھ میں بن گیا، اس کا کان میں بن گیا، اس کا قدم میں بن گیا، اس کا ہاتھ میں بن گیا۔ جب ایک ولی کا یہ مقام ہے تو پھر نبی کا مقام کیا ہے؟ یہ ولیوں کو جو مقام ملا وہ نبی کے صدقے میں ملا نا۔ نبی آئے، اللہ کے قریب جانے کا راستہ بتائے، اس پہ چل کے یہ لوگ اتنے بڑے بن گئے۔ جب یہ ولیوں کو اللہ اتنا بڑا مقام دے سکتا ہے تو نبی کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہماری آنکھ کی طرح نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان ہمارے کانوں کی طرح نہیں ہیں۔ ہم کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سرکار میری بات کو سنتے ہیں، سرکار میرے سلام کو سنتے ہیں، سرکار میرے درود کو سنتے ہیں۔ جب اس کیفیت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ آپ درود پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، سرکار کا ذکر کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجائیں گے، درود کی محفل، سلام کی محفل، یا پھر نماز میں بھی سرکار پہ آپ سلام پڑھیں گے، سرکار اس کو سنتے ہیں۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، نماز بھی پوری کی پوری صرف اللہ کی یاد کرنا ہے آپ کو۔ نماز میں آپ کو خود کا خیال بھی نہیں ہونا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، ٹھہرے ہوئے ہیں آپ نماز میں ٹھہرا بول کے اگر سمجھو آپ کی نماز بیکار، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے نماز کی۔ آپ کیسا ٹھہرے؟ جب ہم نماز میں ٹھہرتے ہیں ہمارا خیال یہ ہونا میں نہیں ٹھہرا ہوں، یہ ٹھہرنے کی طاقت مجھے دینے والا اللہ ہے۔ میں جو سانس لے رہا ہوں یہ سانس دینے والا مجھے اللہ ہے۔ میں اللہ زندہ رکھا بلکہ زندہ ہوں، اللہ ٹھہرایا بلکہ ٹھہرا ہوں، اللہ رکوع کرایا بلکہ رکوع کیا ہوں۔ میں مجبور ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں، یہ طاقت اللہ کی ہے۔ تو نماز جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو اپنا خیال بھی نہیں ہونا، وہ بھی اللہ کے خیال میں ہو جانا کہ اللہ کھڑایا تو میں کھڑا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کھڑا ہوں۔ لوگوں کا خیال بھی نہیں ہونا، اپنا خیال تو نہیں ہے لیکن لوگوں کا خیال بھی نہیں ہونا۔ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، بھائی بازو والا دیکھتا ہے بلکہ میں نماز پڑھتا ہوں، انہیں دیکھتا ہے بلکہ نماز پڑھتا ہوں، یہ خیال بھی نہیں ہونا، ورنہ آپ کی نماز بیکار۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت میں چھوٹے شرک کا ڈر لگتا ہے کہ میری امت آگے جا کے چھوٹا شرک کرے گی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں چھوٹا شرک یہ ہے کہ میرے امتی پتھروں کے سامنے جا کے پوجا نہیں کریں گے، بلکہ چھوٹا شرک یہ ہے کہ میرا امتی جب نماز پڑھے گا وہ دل میں سمجھے گا کہ بازو والا مجھے دیکھے اور مجھے نمازی سمجھے اور مجھے نیک سمجھے، تو لہٰذا اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھا، بازو والے کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ نماز نہیں ہے، وہ چھوٹا شرک ہے جو اللہ کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ جو نماز اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے وہ لوگوں کو دکھانے پڑ رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلا نماز میں ہمارا خیال بھی نہیں ہونا اور نماز میں لوگوں کا خیال بھی نہیں ہونا، صرف اللہ کا خیال۔ رکعت باندھنے سے لے کے رکوع کرنے سے لے کے سجدہ کرنے سے لے کے قاعدے میں بیٹھنے تک آپ کو اپنا خیال نہیں ہونا، لوگوں کا خیال نہیں ہونا، صرف اللہ کا خیال ہونا۔ لیکن جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اگر اتنا پڑھ کے سلام پھیر دیے آپ کی نماز ہچ نہیں ہوتی۔ کیا کرنا اس کے بعد؟ بھائی میں اللہ کا ذکر تو کر دیا نا، رکعت باندھتے خود اللہ اکبر بول کے اللہ کو یاد کرا، سورہ فاتحہ میں اللہ کو یاد کیا، ضم سورہ میں اللہ کو یاد کیا، رکوع میں اللہ کو یاد کیا، سجدے میں اللہ کو یاد کیا، پوری نماز تو اللہ کو یاد کیا، اب سلام پھیر لیے تو نماز ہو جاتی نا، لیکن نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں تم التحیات پڑھنا ضروری ہے، اور التحیات میں کیا پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد تم کو بولنا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام ہو۔ نماز کے بعد سلام پڑھنا شرک ہے، نماز کے بعد سلام پڑھنا بدعت ہے، وہ بات کی بات ہے، نماز میں خود آپ کو نبی پہ سلام پڑھنا ہے۔ ایسی نماز جس میں صرف اللہ کا ذکر ہے، آپ کا خیال بھی نہیں ہونا، لوگوں کا خیال بھی نہیں ہونا، کسی کا خیال نہیں ہونا، لیکن ویسی نماز میں بھی اللہ کے خیال کے ساتھ آپ کو رسول کا خیال کرنا ہے۔ رسول کا نام لے کے سلام پڑھ رہے ہیں تو خیال آتا یا نہیں آتا؟ رسول کا خیال آنا ہے التحیات میں، جب آپ کی نماز ہوتی ہے۔ السلام علیہ نہیں بولتے، وہ جو رسول مدینے میں ان پہ سلام ہو نہیں، السلام علیکہ، اے نبی آپ پہ سلام ہو۔ آپ کا تو کیا ہو، سامنے ہے تو آپ بولتے نا۔ تو عقیدہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جب نماز میں بیٹھو تو یہ خیال کرو رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں، رسول تمہیں سن رہے ہیں۔ کہاں کی مدینے میں بیٹھ کے بھائی انہوں کیا سنتے؟ ارے یہ عقیدہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے نبی مرتا نہیں ہے، نبی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔
آپ ہمارے آنکھوں سے چھپ گئے ہیں لیکن آپ زندہ ہیں، آپ سنتے بھی ہیں اور آپ جواب بھی دیتے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم ایھا النبی پڑھ لینے کے بعد اب تو سلام پھیر لینا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ابھی پورا نہیں ہوا، رسول پہ تو سلام پڑھ لیے، اب اللہ کے نیک بندوں پہ بھی سلام پڑھو، اللہ والوں پہ بھی سلام کرو۔ اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے، اللہ والوں کے پاس کہیں کو جاتے؟ ارے یہ سب نماز کے بعد بول رہا ہے تو، نماز کے اندر تو اللہ والے کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کیسا؟ میں اللہ والوں کا ذکر کیسا کرا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے اوپر بھی سلام ہو اور اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں سب پہ اللہ کا سلام ہو۔ تو جتنے ولیاں ہیں پوروں پہ سلام پڑھ لیا آپ نماز میں، تو نماز میں نبی کا خیال بھی آ گیا، ولی کا خیال بھی آ گیا، خود کا خیال نہیں ہونا، لوگوں کا خیال نہیں ہونا، لیکن نماز میں رسول کا خیال ہونا۔ چلو اب تو سلام پھیر لینا، کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اتنا پڑھ لیا، اب تو سلام پھیر لینا؟ نہیں، اس کے بعد آپ کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر ہو گیا نا، بس سے نا، اب سلام پھیر لینا؟ نہیں، ابھی بھی نہیں۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پھر رسول کا ذکر کرو، پھر رسول کو یاد کرو۔ اچھا اب تو سلام پھیر لینا کیا؟ نہیں، ابھی بھی نہیں پھیرنا، اب درود ابراہیم پڑھنا ہے آپ کو، رسول پہ وہاں پہ درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا ہے نماز؟ نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ آج ہم نماز کو کھیل مذاق بنا لیے، کھیل مذاق، ہماری نماز کھیل مذاق ہے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی اچھا آدمی پیچھے آ گیا لمبا سورہ پڑھتے، کیا بولے تو اس کو دکھانا میں حافظ ہوں، میں عالم، بتانا نا پیچھے والے کو، سو بھائی سیچے، ایک دو بول کے نہیں، سو بھائی سیچے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں آپ، اللہ کے لیے کون پڑھ رہا ہے؟ پہلے آپ کی نماز اللہ کے لیے ہونا، پھر اتحیات میں جب آتے ہیں تو فوراً رسول کی نماز ہونا، رسول کا ذکر ہونا، رسول پہ سلام پڑھنا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اور یہ کون بنائے؟ ہم اور آپ نہیں بنائے، یہ بنانے والے خود اللہ تعالیٰ، یہ نماز میں رکھنے والے خود اللہ تعالیٰ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ ہوا رسول جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو سنتے ہیں، جب وہ مر گئے نعوذ باللہ انتقال ہو گیا، سلام پڑھ کے کیا فائدہ؟ اب نکو پڑھو نا بھائی، صحابہ کے زمانے میں زندہ تھے انہوں پڑھ لیا، اب کہیں کو پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں، ابھی بھی پڑھنا ہے آپ کو، سرکار زندہ ہے اس واسطے پڑھنا ہے آپ کو، سرکار سنتے ہیں اس واسطے پڑھنا ہے آپ کو، اور یہ یقین بھی ہونا کہ سرکار سنتے ہیں۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو سنتا ہوں، اور جو مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب اگر کوئی السلام علیکم ایھا النبی پڑھتا ہے، سرکار جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام بول کے جواب دیتے ہیں سرکار۔ وہ یقین ہونا ہم کو کہ میں سرکار پہ سلام پڑھ رہا ہوں تو سرکار مجھے جواب دے رہے ہیں۔ جب سرکار کا جواب ہم کو آ رہا ہے، اب بتاؤ آپ، سرکار ہمارے سلام کا جواب دینے والے ہیں تو پھر ہمارا مقام اور مرتبہ کتنا بڑھ جائے گا۔ ویسی نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی آپ کی، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہے، صرف کھیل تماشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں نماز کے بارے میں کیا بول رہا ہے؟ اے لوگو، نماز کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہم بنا لیے نماز کو کھیل تماشا، ٹھہرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ تھوڑی بہت فرشتوں کی ایکٹنگ کر لے کے، یہ تھوڑی بہت نقل کر لے کے ہم یہ سمجھ لیے میں پکا نمازی ہوں۔ یہ نمازی نہیں ہے۔ نماز تو وہ ہے جس میں رسول کا ذکر ہے، نماز تو وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہونا، رسول کا ذکر ہونا، اللہ والوں کا ذکر ہونا، جب آپ کی نماز بنتی۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا کے ساتھ کل قیامت کے روز اللہ ہمارا حشر فرمائے، اور پیارے آقا کے ساتھ اللہ رب العزت جنت الفردوس میں ہم کو داخلہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔